الا اللہ، اس کے سامنے کلمہ پڑھو کہ وہ سن کے کلمہ پڑھے، کہیں انکار نہ کر دے، کہیں انکار نہ کر دے کہ وقت ایسا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جس کا سینہ ایمان سے لبریز ہوتا ہے نا، فرشتے اس کو سامنے کھڑے نظر آتے ہیں، اور وہ اس کہتے ہیں پڑھ کلمہ پڑھو، اور ادھر مقابلے میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ لعین، شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اپنے ایمان کا نہیں پتا، توجہ ہے، اور اللہ نے صحابہ کو دنیا میں اس بات کی بشارت دے دی ہے کہ جنت تمہارے کھاتے میں نے لکھ دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کل کا لفظ تو سمجھتے ہیں نا، کل، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حضور کے کل صحابہ سے وعد اللہ نے وعدہ کر لیا الحسنہ، جنت کا، سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب بات سمجھیے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ سارے بولیے سارے جنتی ہیں، اور ایک شخص تاریخ کی کتاب اٹھا کر لے کر آتا ہے آپ کے پاس اور آ کر کہتا ہے اس میں تو یہ لکھا ہے، آپ کو اللہ کا قرآن ماننا چاہیے یا تاریخ کی کتاب؟ اللہ کا قرآن۔ تو اللہ کا قرآن، اللہ کے قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا قرآن سب کو جنتی کہہ رہا ہے، اور جو شخص جس کو اپنے ایمان کا بھی نہیں پتا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ صحابی میں آ کر کیڑے نکالتا ہے۔ تو آپ کو اللہ کے قرآن کی ماننی چاہیے، اس شخص کی ماننی چاہیے؟ اور یاد رکھیے، میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، آپ کے زندگی کے بھی تجربے ہیں، کبھی بھی کوئی شخص آپ کا دشمن ہے نا، وہ آپ سے حسد رکھتا ہے، وہ آپ کو جو وہ کرنا چاہتا ہے نا، وہ آپ کے منہ پر کبھی نہیں آ کر بتائے گا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے رشتہ دار کے پاس آئے گا تو وہ اس کو نہیں بتائے گا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، بلکہ وہ وار کیسے کرے گا کہ نوادن کانڈ پچھو، وہ بڑے طریقے سے وار کرے گا۔ تو جو لوگ صحابہ پر آپ کے ایمان کو مشکوک کرتے ہیں نا، وہ آپ کے ایمان پر وار کرتے ہیں، اور آپ کو صحابہ مشکوک بنا دیے، اور وہ خود نیک ہے جی، وہ حضرت صاحب نیک ہیں، جو صحابی رسول پر تنقید کر رہا ہے وہ نیک ہے، اور صحابی رسول کو نعوذ باللہ جس نے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کیا ہے، اس کو تو اس نے مجرم والے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے، اور خود جناب محترم کہ جن کے ایمان ہی مشکوک ہے وہ خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ جج کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں میرا یہ فیصلہ ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مجھے ہی عقل نہیں ہے، کہ مجھے وہ گمراہ کر رہا ہے۔ صحابی رسول کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے جس صحابی کا بھی ذکر کرو خیر سے کرو، کیسے کرو؟ خیر سے۔ ایک حدیث آخری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کتنا لمبا پہاڑ ہے احد پہاڑ، کئی میلوں میں ہے، تو حضور کیا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا لائے، کیا لائے؟ سونا، اور لا کر راہ خدا میں خیرات کر دے، راہ خدا میں خیرات کر دے۔ فرمایا میرا صحابی اٹھے، توجہ، میرا صحابی اٹھے اور اٹھ کر ایک مد دانے گندم کے، ایک مد جو، وہ جا کر خیرات کرے، ایک مد 1.25 کلو، اور آپ نے فرمایا آدھا مد 1 کلو، وہ جا کر خیرات کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے والا میرے صحابی کے 1 کلو دانے کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا، اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں جتنا بھی حاجی بن جاؤں، جتنا بھی نمازی بن جاؤں، میں جو بھی بن جاؤں، صحابی رسول پر میں تنقید نہیں کر سکتا، مجھے حق ہی نہیں دیا اللہ نے، اللہ کے رسول نے۔ تو میں نے کہا کہ جب ایک مسلمان کی غیبت اور بدگوئی جائز نہیں ہے تو صحابی رسول کی بدگوئی جائز ہے نہیں ہے۔ لوگ سٹیجوں پر بیٹھ کر صرف کس لیے؟ جیبوں کے لیے، اپنی جیبیں بھرتے ہیں لوگوں کو راضی کر کے، اور صحابی رسول پر کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تنقید کرتا ہے۔ بھئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے پتہ ہے کون ہے؟ بھئی جس کی بہن حضور کے گھر ہے وہ حضور کا کچھ نہیں نہ لگتا؟ بھئی جس کی بہن حضور کے گھر ہے تو حضور کا تو کچھ نہیں نہ لگتا۔ وہ آپ اندازہ کریں کہ تو گھر دا ہے، بھئی تو کیسے تنقید کر رہا ہے؟ بھائی اس پر تنقید کر رہے ہیں۔
کوئی بدبخت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر تنقید کر رہا ہے، تو یاد رکھیے اہل سنت والجماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، حضور کے تمام اہل بیت، سب کے احترام کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ اور جو شخص صحابہ میں سے کسی بھی صحابی، اہل بیت میں سے کسی بھی شخص کی بے ادبی کرتا ہے، اہل سنت کے نزدیک وہ ایمان سے خارج ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا